آج ہم نے کہانی شروع کی تھی اس کا پارٹ 2 پیش کر رہے ہیں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنی فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور آپ کو اگر پسند آتی ہے میری کہانی تو کمنٹ میں ایک بہت اچھا سا کچھ بھی جملہ لکھ دیجیے۔ تو ہم کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ بیٹا، یہ ہمراہ اور ماہم آئی نہیں ابھی تک؟ پھپھو کے پوچھنے پر دونوں کو خیال آیا کہ واقعی بہت دیر گزر چکا ہے۔ پھپھو آ جائیں گی، آپ کو تو پتہ ہے لڑکیوں کی شاپنگ کا حال۔ پھپھو کو تو مطمئن کر دیا تھا مگر خود دونوں پریشان ہو گئے۔ یار آخر کیا تھی دونوں کو اکیلا بھیجنے کی؟ پتہ بھی ہے کراچی کے حالات کا۔ نوشیروہ جھنجھلاہٹ میں بلال پر چڑھ دوڑا۔ ہاں میں نے تو بھیجا ہے، گاڑی کی چابی تم سے تمہاری چہیتی ماہم لے کے گئی ہے، میری تو گاڑی ہی خراب ہے، تم اسے سختی سے منع کر سکتے تھے۔ بلال بھی جواباً چڑھ کر بولا، اگر میرے ذہن میں نہیں آیا تھا تو تم منع کر دیتے، اس وقت تو منہ میں گنگنیاں ڈال کر بیٹھے تھے، اب شروع ہو گئے ہو۔ میں نے تو کہا تھا کہ ہم ساتھ چلتے ہیں مگر وہ مانی ہی نہیں، تو میں کیا کرتا؟ بلال اکڑ کر بولا۔ تو اب میرا بھیجا کیوں کھا رہے ہو؟ خاموشی سے بیٹھو۔ نوشیروہ بھننا کر اٹھا۔ دیکھا جب کوئی بات نہیں سوچتی تو لڑنے مرنے پر اتر آتے ہو، روک لیتے اپنی رانی کو۔ بلال کے منہ بگاڑ کر کہنے پر نوشیروہ کو ہنسی آ گئی۔ بلال اسے ہنستا دیکھ کر مزید چڑھ گیا۔ میں جا رہا ہوں اندر، میری بیوی کو اندر بھیج دینا اور کھڑے رہو یہاں پلکیں بچھائے۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا اندر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ گاڑی کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ دونوں جارحانہ تیور لیے گاڑی کو گھورتے چلے۔ ماہم اور ہمراہ اترتے اترتے ان کے تاثرات کا اندازہ کر چکی تھی۔ ہمراہ تو تیزی سے ماہم کے پیچھے ہو گئی، جبکہ ماہم بڑے آرام سے بولی، مجھے معلوم تھا آپ کو اپنی گاڑی کی فکر پڑ گئی ہوگی۔ اس کی احمقانہ بات پر بلال اور نوشیروہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نوشیروہ تقریباً پھنکارتے ہوئے بولا، ماشاءاللہ کافی حسین ہیں آپ، ماشاءاللہ کافی ذہین ہیں آپ، فوراً ہی بات کی جڑوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اکثر تو مجھے آپ کی اس خودداد صلاحیت پر رشک محسوس ہوتا ہے۔ وہ کھسیا کر بلال اور ہمراہ کے پیچھے چل پڑی جو اندر جا رہے تھے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ چلو گاڑی میں بیٹھو، واپس چل رہے ہیں ہم، وہ غصے سے کہتا گاڑی میں جا بیٹھا۔ ماہم نے بھی فوراً تقلید کی۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ نوشیروہ کی پیشانی پر بل ابھی تک موجود تھے۔ اب کیوں منہ لٹکایا ہوا ہے آخر؟ ماہم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تم نے یہ کیوں کہا کہ مجھے گاڑی کی فکر تھی؟ وہ روٹے روٹے انداز میں بولا، میری سمجھ میں جو آیا میں نے کہہ دیا، اب یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ میری فکر میں گھلے جا رہے تھے۔ اس کے بے نیازی سے کہنے پر وہ مزید چڑھ گیا۔ میں نے کہا نا کہ تمہاری سمجھ کا تو میں ویسے بھی بڑا مدعا ہوں، بڑی پہنچی ہوئی ہیں، اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر نوازا ہے تمہیں۔ دیکھیں آپ بار بار مجھے ناسمجھ کہہ رہے ہیں، میں اپنی توہین بھی محسوس کر سکتی ہوں۔ اس کے ناراضگی سے کہنے پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ گاڑی میں تناؤ کی کیفیت میں یکدم بدل گئی۔ ماہم مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ نوشیروہ کی کچاہٹ آمیز انداز پر ماہم نے چونک کر دیکھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ماہم کو سوالیہ انداز میں اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ فوراً سامنے دیکھنے لگی، پھر جھنجھلا کر بولا، میں بہت ہی اناڑی ہوں۔ بلال صبح کہتا ہے یار پلیز تم خود ہی سمجھ جاؤ نا۔ اس کے انداز پر وہ بہت اطمینان سے مسکرائی اور سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی، سمجھ تو میں سکتی ہوں مگر ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ وہ فوراً اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر آپ اپنی بلیک ڈاٹس والی ٹائی کسی فقیر کو دے دیں تو؟ وہ شرارت سے کہہ کر باہر دیکھنے لگی، لیکن فقیر تو ٹائی نہیں لگاتے۔ وہ بے بسی ظاہر کرتے ہوئے بہت تمانیت سے مسکرا دیا، ہاں البتہ تم چائے بنانا سیکھ لو، کیونکہ میں چائے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ہنس دی۔ اس کی کھنکدار ہنسی نے گاڑی کا ماحول بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ زندگی میں ہمیشہ اچھے دن دیکھنے والوں کے لیے برا دن دیکھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور وہ دن یقیناً نوشیروہ احمد کی زندگی کا بہت برا دن تھا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کی طرف دیکھا، لاکھ کوشش کے باوجود اندرونی اذیت اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ کمرہ ایئر کنڈیشن تھا، پھر بھی اس کے چہرے پر پسینے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ جی تو زبیر سلطان کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ ماہم احمد سے؟ اس نے اپنے لہجے کو بمشکل ہموار رکھتے ہوئے کہا۔ کیا تعلق ہے آپ کا ماہم احمد سے؟ سامنے بیٹھا شخص قباحت سے ہنسا اور بولا، ہم تو اس کے حسن کے پرستار ہیں، ایسے ہی تو لاہور سے کراچی نہیں آ گئے۔ بکواس بند کرو، نوشیروہ کا جواب دے گیا۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔
مسٹر نوشیروان احمد، اتنی آسانی سے کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ 20 لوگوں میں بولی دے کر جیتا ہے میں نے اسے، اور آپ کی چلانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ وہ ایک بار پھر ڈٹائی سے ہنسا۔ مشکل سے تو میں تمہیں شریف آدمی سمجھا تھا، شکل سے تو میں تمہیں شریف آدمی سمجھا تھا، مگر نوشیروان کے کہنے پر وہ بات کاٹتے ہوئے بولا، شریف ہی تو ہوں جو شادی کرنا چاہتا ہوں، ورنہ ایسی لڑکیوں سے شادی کون کرتا ہے؟ بدمعاش ہوتا تو نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ قیمت تو میں ادا کر ہی چکا ہوں۔ آپ بلوائیں تو صحیح ماہم کو۔ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ کبھی نظر نہیں آؤ گے، دفع ہو جاؤ فوراً۔ نوشیروان آپے سے باہر ہو گیا۔ ابھی تو چلا جاتا ہوں مگر پھر آؤں گا۔ وہ چلا گیا اور نوشیروان بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ ماہم آج یاسر کے ساتھ سائٹ پر گئی تھی۔ اسے بہت سا کام کرنا تھا۔ جس وقت وہ آفس میں داخل ہوئی تقریباً سب لوگ جا چکے تھے، صرف انیتا تھی اور وہ بھی سامان سمیٹ رہی تھی۔ بہت دیر لگا دی تم نے، سر کئی بار تمہارا پوچھ چکے ہیں۔ ہاں بس کافی کام زیادہ تھا۔ یاسر تو ادھر سے ہی گھر چلا گیا، میں ادھر آ گئی۔ وہ سامان ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، اچھا جاؤ، ایم ڈی صاحب تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، شاید کوئی خاص بات ہے۔ اوکے میں بھی چلتی ہوں۔ انیتا کے کہنے پر اسے یاد آیا کہ آج اسے نوشیروان کے ساتھ بیچ پر جانا تھا، اسی لیے انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ مسکراتی ہوئی نوشیروان کے آفس کی طرف بڑھ گئی تو نوشیروان دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا۔ ماہم نے اپنے عقب میں دروازہ بند کر دیا۔ اس نے سر اٹھا کر بوجھل سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حد سے زیادہ گمبھیر سنجیدگی دیکھ کر ماہم ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نمودار ہوئے اور کچھ پوچھنے سے پہلے ہی نوشیروان بول اٹھا، ملک زبیر سلطان تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس کے پوچھنے کے انداز اس قدر توہین آمیز تھا کہ خجالت سے ماہم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نوشیروان یہی چاہتا تھا کہ وہ بھی وہی ذلت اور توہین محسوس کرے جیسی وہ خود کر چکا تھا۔ وہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سرگوشی کے انداز میں اس کے ہونٹوں سے ایک ہی لفظ نکلا، او خدایا۔ اس کا سر دھیرے دھیرے نفی میں چل رہا تھا، جیسے بازبان خاموشی کسی الزام کی تردید کر رہی ہو۔ لیکن تمہیں کم از کم مجھے تو سب بتا دینا چاہیے تھا۔ نوشیروان گویا پھٹ پڑا۔ ماہم نے کچھ بولنا چاہا لیکن وہ کچھ سننے پر تیار ہی نہ تھا۔ اس نے اپنے طور پر نہ جانے کیا کچھ فرض کر لیا تھا۔ وہ ماہم کو موقع دیے بغیر اپنے دل کا غبار نکالتے چلا گیا۔ میں نے تو دل میں بہت اونچا مقام دیا تھا تمہیں، تم پہلی لڑکی تھی میری زندگی میں آنے والی، لیکن تم نے میرے اعتبار کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ تمہیں اس معصوم چہرے سے دھوکہ کھا گیا، تمہاری اس معصوم صورت سے دھوکہ کھا گیا میں۔ اگر تمہارے 20 پرستار اور خریدار پہلے سے موجود تھے تو مجھے بیوقوف بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ غصے کی شدت سے اس کی آواز پھٹ گئی۔ ماہم بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نوشیروان کا ایک ایک لفظ اس کی انا خودداری کو مجروح کرتا ہوا گزر رہا تھا۔ اگر تم مجھے خود سب کچھ بتا دیتی تو شاید میں تمہارا ماضی بھلا دیتا، لیکن تم نے سب کچھ چھپائے رکھا۔ کیا بتانا چاہیے تھا مجھے تم کو؟ کیا چھپایا میں نے تم سے؟ وہ کانپتی آواز میں بولی، تم نے مجھے بتایا کیا ہے؟ ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی ہے۔ وہ زور سے سر ہلاتے ہوئے بولا، غلطی میری ہی ہے، میں نے سمجھا کہ تم اپنی ماں سے مختلف ہوگی، مگر نہیں، آوارہ اور بدچلن ماں کی بیٹی کیسے پاک دامن ہو سکتی ہے؟ شٹ اپ نوشیروان احمد، شٹ اپ! وہ پوری قوت سے چلائی۔ تایا ابا میرے ماضی سے، میری حقیقت سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں چھپایا، اور تم مرد لوگ بس عورت پر شک کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو۔ بس ذرا سی بات ملی گویا بم بارود بن گئے۔ اور تم جیسے لوگ تو زیادہ تنگ دل ہوتے ہیں، بہت مان ہوتا ہے انہیں اپنے آپ پر، اپنے علاوہ ساری دنیا کو گنہگار سمجھتے ہیں۔ تم واقعی بہت اونچے ہو نوشیروان احمد، اسی لیے تو تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تم تو بس خود ہی فیصلے صادر کرتے ہو اور انہیں درست بھی کر لیتے ہو۔ غلطی تو مجھ سے ہوئی کہ میں نے تم جیسے کمزور مرد کو آئیڈلائز کیا، لیکن یہ مت سمجھنا نوشیروان احمد کہ میں تمہارے آگے گڑگڑاؤں گی، رحم کی بھیک مانگوں گی، تمہیں رو رو کر اپنی بے گناہی کا یقین دلاؤں گی۔ اگر تمہیں کچھ جاننے کی ضرورت نہیں تو مجھے بھی اپنی بے گناہی کے اشتہار نہیں لگانے۔ میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، مگر تم نے تو مجھے پور زخمی کر دیا ہے۔ میں کہ نکل جاؤں گی تمہاری زندگی سے اور آئندہ کبھی تمہاری صورت بھی نہیں دیکھوں گی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ نوشیروان نے کچھ کہنا چاہا مگر اب شاید کچھ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ ماہم ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتی باہر چلی گئی۔ ماہم کے لیے زندگی اتنی خوشگوار تو پہلے بھی نہیں رہی تھی، مگر اتنے بڑے جذباتی دھچکے نے اسے سر سے پیر تک ہلا دیا۔ وہ بمشکل ڈرائیو کرتی ہوئی گھر تک پہنچی اور سیدھی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔
نوشیروان کا ایک ایک لفظ اس کے ذہن پر تاڑے کی طرح برس رہا تھا۔ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ کاش بابا نے میری ماں سے شادی نہ کی ہوتی، یا کاش میں نوشیروان سے نہ ملی ہوتی۔ آج اسے کھو دینے کا اتنا بڑا دکھ تو میرے ساتھ نہ ہوتا۔ اے خدا، میری زندگی میں اتنے بہت سے کاش کیوں اکٹھے کر دیے تو نے؟ اس نے تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے جیسا خدا سے شکوہ کیا۔ فراز احمد فردوس بیگم سے شادی کرنے کے بعد اپنے آپ کو بہت خوش قسمت انسان تصور کر رہے تھے، مگر جلد ہی فردوس بیگم کی اصلیت کھل کر سامنے آنے لگی۔ گھر تو وہ شادی کے وقت اس کے نام کر چکے تھے، کاروبار پر بھی وہ اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ اس کے ملنے والے گھر میں ڈیرا جمانے لگے۔ آہستہ آہستہ فراز احمد فردوس بیگم کی اصلیت سے واقف ہو رہے تھے، مگر فردوس بیگم اس وقت تک اپنے قدم جما چکی تھی۔ ماہم ان کی زندگی میں آ چکی تھی۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد فراز احمد کو اپنی غلطی کا احساس اور شدت سے ہوا۔ وہ اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتے تھے، مگر آنا آڑے آ گئی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے گھر میں ایک کٹ پتلی کی حیثیت اختیار کر گئے۔ وہ ہر معاملے میں بے بس ہوتے چلے گئے اور فردوس بیگم ان پر پوری طرح چھا گئی۔ صرف ماہم کا معاملہ ایسا تھا کہ فراز احمد فردوس بیگم کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ فردوس بیگم کو ویسی ماہم سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی اپنی بہت سی دلچسپیاں تھیں۔ دولت کا نشہ تھا، دولت چاہیے کسی بھی ذریعے سے آ رہی ہو، اسے غرض نہیں تھی۔ فراز احمد ماہم کو ماں کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے ہاسٹل میں داخل کرا دیا۔ ساری عمر وہ اسے فردوس بیگم سے بچانے کے لیے خود سے بھی دور رکھتے تھے۔ ماہم بہت سمجھدار بچی تھی۔ شروع میں اس کی کچھ نہیں سمجھ آتا تھا وہ اتنا کم کیوں گھر جاتی ہے، مگر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہوتا گیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ ماں سے بھی متنفر ہوتی گئی اور باپ کے قریب ہوتی چلی گئی۔ ان دونوں وہ انجینئرنگ کے تیسرے سال میں تھی۔ فائنل ٹرمز کے بعد وہ گھر چلی آئی۔ ڈرائنگ روم سے کہوں کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں، وہ ادھر ہی چلی آئی۔ فردوس بیگم بہت ہی سجی سنوری بیٹھی تھی۔ اس کے علاوہ 3 مرد بھی تھے، تینوں ہی ادھیڑ عمر تھے اور دیکھنے میں شرفۂ خیال کیے جا سکتے تھے، لیکن اس وقت ان کے انداز و اطوار شرفا والے ہرگز نہیں تھے۔ او مائی ڈارلنگ بیبی! ماہم کو دیکھتے ہی فردوس بیگم اس کی طرف بڑھی۔ وہ حقارت سے ایک نظر ان پر ڈالتی واپس مڑ گئی، مگر آوازیں اس کے کانوں سے ٹکراتی رہیں۔ فردوس، یہ تمہاری بیٹی ہے؟ I just can't believe my eyes! تم نے یہ ہیرا کہاں چھپا رکھا تھا اب تک؟ کسی کی ہوش زدہ آواز سن کر ماہم کے حلق تک کڑواہٹ گھول گئی۔ واقعی توپ چیز ہے، مجھے تو پسینہ آ گیا۔ کسی دوسرے شخص کی آواز پر فردوس بیگم کا کہا اسے اندر تک لرزا گیا۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی باپ کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ وہ کسی نشہ-آور دوا کے زیر اثر سو رہے تھے۔ وہ ان کے ہاتھ پر سر ٹکا کر رو پڑی۔ آنسوؤں سے ان کا پورا ہاتھ تر ہو گیا۔ انہوں نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھے۔ پاپا، یہ سب کیا ہے؟ آپ سب کچھ دیکھ کر خاموش کیوں ہیں اور کتنے کمزور ہو گئے ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ کے ہاتھ تک کانپ رہے ہیں۔ وہ روتے روتے بول رہی تھی۔ بیٹا، تم کیوں چلی آئی یہاں؟ میں خود آ جاتا تم سے ملنے، یہ جگہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ وہ اس کی بات کے جواب میں اسے پیار کرتے ہوئے بولے۔ کیوں پاپا، آپ اتنے بے بس کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ گھر ماما کے نام ہے، ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ آپ نے اپنی حالت دیکھی، آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس عورت کو؟ وہ نفرت سے بولی۔ نہیں چھوڑ سکتا میری جان، آخر سزا بھی تو بھگتنی ہے مجھے والدین کے دل دکھانے کا۔ تمہاری خاطر سب برداشت کرنا ہے مجھے۔ ابھی تو دنیا کے سامنے عزت کا بھرم قائم ہے، لیکن اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ دنیا کے سامنے ہمیں ذلیل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور بیٹا، مجھے تمہاری عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ تم سب کچھ بھول کر پڑھو اور مجھے میرے حصے کی سزا بھگتنے دو۔ اور پھر فراز احمد کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے۔ ماہم کو اندیشہ تھا کہ انہیں سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، مگر فراز احمد اس اندیشے کو جھٹلاتے رہے، لیکن وہ خود بھی یہی سوچ رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے نواز احمد کے نام خط لکھ ڈالا، جس میں انہوں نے ساری صورتحال واضح کرتے ہوئے بھائی سے درخواست کی کہ وہ فراز احمد کے بعد ماہم کو اپنی سرپرستی میں لے لیں، کیونکہ فردوس بیگم ماہم کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ نواز احمد بھائی کی حالت دیکھ کر اندازہ کر کے فوراً لاہور پہنچے، مگر فراز احمد دنیا میں موجود نہیں تھے۔ ماہم یونیورسٹی سے فارغ ہو چکی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک جامد چپ تھی، جبکہ فردوس بیگم ملک سے باہر گئی ہوئی تھی، اس لیے نواز احمد کی آمد سے قطعی بے خبر رہیں۔ وہ ماہم کو ساتھ کراچی لے جانا چاہتے تھے، مگر ماہم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی پاپا کے کچھ اکاؤنٹس دیکھنے ہیں اور ابھی میں حالات دیکھنا چاہتی ہوں،
اور ویسے بھی ماما کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں آپ سے ملی ہوں۔ لیکن بیٹا تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ نواز احمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں جانتی ہوں طاہر ابا، میں خود بھی اس عورت کے پاس رہنا نہیں چاہتی۔ میں جلد آپ کو اپنے آنے کے بارے میں بتا دوں گی۔ نواز احمد دل میں ہزاروں خدشے لیے واپس آ گئے۔ ماں شکر کر رہی تھی کہ پاپا اسے اتنا مضبوط ضرور بنا گئے تھے کہ وہ حالات سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال پر پتہ چلا کہ سارا کاروبار سارا فردوس بیگم کے نام ہے۔ ظاہر ہے سارا فردوس احمد کا چلا ہوا چکر تھا، اور پھر پہلی بار وہ ماں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی جس دن اسے پتہ چلا کہ ماں نے 50 لاکھ کے عوض اسے ملک زبیر سلطان کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ مجھے شرم آ رہی ہے آپ کو ماں کہتے ہوئے۔ اتنا سستا بیچ دیا آپ نے مجھے اس بوڑھے کے ہاتھوں۔ نیلام کا مال تھی نا آپ کے لیے، میں اتنی آسانی سے آپ کا مقصد پورا ہونے نہیں دوں گی۔ وہ بپری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ ماہم، تم جانتی ہو کہ میں کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاؤ ورنہ مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ زبیر سلطان تمہیں بہت ٹھاٹ سے رکھے گا، شادی کرے گا، بس اناؤنس نہیں کرنا چاہتا ہے۔ بڑی فیملی کے پرابلمز ہوتے ہیں نا، وہ لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، اور ماہم کے دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ اسے اپنی ماں کی طاقت کا اندازہ تھا، سو یہی فیصلہ کر پائی کہ طایا ابا کے پاس چلی جائے، کیونکہ فردوس بیگم نہیں جانتی تھی کہ اس کا احمد ولا والوں سے کوئی رابطہ ہے۔ سو ماں کو بغیر بتائے وہ کراچی آ گئی۔ یہاں سب کے پیار نے اسے ماضی کے برے دن کافی حد تک بلا دیے تھے۔ نوشیروان جیسا مضبوط فرد تو اس کا خواب تھا۔ ساری زندگی بابا کو بزدلی کی زندگی گزارتے دیکھا تھا۔ نوشیروان کی صورت میں اسے اپنا آئیڈیل مل گیا تھا، مگر بالآخر فردوس بیگم اور ملک زبیر سلطان نے اسے دھوکہ ڈھونڈ نکالا تھا، اور نوشیروان نے زبیر سلطان کی ہر جھوٹی سچی پر یقین کر لیا تھا۔ پتہ نہیں ابھی کانٹوں بھری راہ گزر پر کتنا سفر باقی ہے۔ نوشیروان کے لیے 2 دن کسی عذاب سے کم ثابت نہیں ہوئے تھے۔ 2 دن سے نہ آفس گئی تھی اور نہ ہی ایک بار بھی اس کے سامنے آئی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ جب بھی نوشیروان کے سامنے ابھرتا اسے اپنے آپ قابل نفرت لگنے لگتا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی اس کے لیے اس قدر اہم ہو سکتی کہ 2 دن نظر نہ آنے پر اس کا برا حال تھا۔ نہ کام میں دل لگ رہا تھا، نہ ہی کسی بات کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ ماہم کو بھی قصوروار نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کا رویہ حق بجانب تھا۔ وہ یقیناً بے گناہ تھی۔ حقیقت کیا تھی وہ ابھی تک ناواقف تھا، لیکن اس نے جس طرح وضاحت کا موقع دیے بغیر اس کی تذلیل کی تھی، اس پر اسے رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر 2 دن میں وہ اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا نہیں کر پایا تھا کہ اس کا سامنا کر سکتا۔ اب بھی آفس سے آ کر کپڑے تبدیل کیے اور جوتے اتارے بغیر بیڈ پر دراز تھا۔ دستک کی آواز پہ سیدھا ہو گیا۔ یس کم ان ربیہ دروازہ کھول کر داخل ہو گئی۔ آؤ ربیہ، وہ بیڈ پر اس کے لیے جگہ بناتا ہوا بولا۔ بھائی ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ربیہ کے ڈرے ڈرے انداز میں پوچھنے پر وہ بے خیالی میں اس بات میں سر ہلا گیا۔ شیری بھائی، آپ کی اور ماہم آپا کی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ 2 دن سے وہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہی ہیں۔ پہلے تو اتنا ہنستی تھی، سب سے باتیں کرتی تھی، آپ بھی کمرے سے نہیں نکلتے۔ ماہم آپا تو اتنی اچھی ہیں، پھر وہ آپ سے خفا کیسے ہو گئیں؟ اسے جیسے یقین تھا کہ وہ نوشیروان سے ہی خفا ہے۔ گڑیا میں اسے خفا کرنا تو نہیں چاہتا تھا، وہ افسردگی سے بولا، اور پھر سر جھٹک کر کہنے لگا، ڈونٹ بی وری چائلڈ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بھی افسردگی کے ساتھ مسکرا دی، پھر کسی خیال کے تحت چونک کر بولی، بھائی ابا آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے تھے۔ اچھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ابا اپنے کمرے میں اکیلے ہی تھے۔ وہ عقب میں دروازہ بند کر ان کے سامنے آ بیٹھا۔ کچھ دیر خاموشی دونوں کے درمیان حائل رہی۔ نوشیروان کو یہ خاموشی بہت گراں گزر رہی تھی۔ ابا نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ لفافہ پکڑتے ہوئے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ فراز احمد کا خط ہے، اسے پڑھو، وہ تھکی تھکی آواز میں بولے۔ وہ خط لفافے سے نکال کر تیزی سے پڑھنے لگا۔ شرمندہ پہلے ہی تھا، سب کچھ جان کر مزید پشیمان ہونے لگا۔ ماہم یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتی ہے۔ ابا کی سرد آواز اس کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چونک گیا۔ نہیں ابا پلیز، اسے روکیں۔ اپنی بے قراری پر وہ خود ہی شرمسار ہو گیا۔ تم نے کیا کہا ہے اسے؟ وہ بچی تو پہلے ہی اپنوں کی ستائی ہوئی ہے، کیوں مزید دکھ دینا چاہتے ہیں اسے؟ نوشیروان کے انداز پر وہ اسے گھورتے ہوئے بولے۔ نوشیروان کرسی سے اٹھ کر ان کے قدموں میں آ بیٹھا اور دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھتا ہوا بولا، ابا اگر آپ پہلے مجھے سب کچھ بتا دیتے تو میں غلط فہمی کا شکار نہ ہوتا۔ آخر آپ نے مجھ سے یہ سب کچھ کیوں چھپائے رکھا؟
ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے کہ کم از کم تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، مگر بیٹا میں تمہیں اتنا کم فہم ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ تم انسانوں کی پرکھ بھی نہ کر سکو۔ ان کے لہجے میں شکستگی تھی۔ بس ابا میں جذباتی ہو گیا تھا، میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ انہیں سب کچھ بتاتا گیا۔ میں تو بہت آگے کا سوچ رہا تھا نوشیروان، تم نے تو مجھے پہلے ہی مقام پر مایوس کر دیا۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ افسردگی سے بولے، نہیں ابا، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب مزید کچھ نہیں ہوگا۔ آپ میرا یقین کریں، آپ نے تو ان لوگوں کو نظر انداز کر دیا تھا، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ ان کو ان کے کیے کا سبق ضرور سکھاؤں گا۔ وہ فیصلہ کن انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہم آفس جانا بالکل چھوڑ چکی تھی۔ نوشیروان کے آفس سے آنے کے بعد وہ بالکل کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ اس دن تائی اماں اور دادی ہمراہ سے ملنے جا رہے تھے، اسے جانے کا کہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ یہ ربیہ اس کے اکیلے ہونے کی وجہ سے گھر میں ہی رہ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ربیہ نے اسے مہمانوں کے آنے کی اطلاع دی۔ کون ہے؟ وہ کسل مندی سے بولی۔ پتہ نہیں مائی آپا، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا انہیں۔ ایک مرد اور ایک عورت ہے، تقریباً ایک ہی ایج کے ہوں گے۔ ربیہ کے بتانے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ سامنے فردوس بیگم چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے بیٹھی تھی اور ساتھ ہی زبیر سلطان کچھ اسی قسم کے تاثرات کے ساتھ براجمان تھا۔ بمشکل ماہم نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور سپاٹ آواز میں بولی، کون ہو تم لوگ؟ فردوس بیگم اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے قریب آئی اور چبا چبا کر بولی، اپنی ماں کو نہیں پہچانتی؟ میری کوئی ماں نہیں ہے، میں کسی ماں کو نہیں جانتی۔ ماہم پوری قوت سے چلائی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ ہولے ہولے لرزنے لگی۔ ربیہ کچھ نہ سمجھتے فون کی طرف بھاگی۔ اکیلی تو وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ارے اتنی جلدی بھول گئی؟ بیٹی ہو نا، ماں تو بیٹی کو نہیں بھول سکتی۔ فردوس بیگم مکارہ انداز میں اسے چمکارتے ہوئے بولی۔ ماہم کا غصہ اب آنسوؤں میں ڈھل چکا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ اب تو میں آ گئی ہوں تمہیں لینے کے لیے۔ فردوس بیگم ماہم کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماہم نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی، میں تو رونا بھول چکی تھی، لیکن آپ چاہتی ہی نہیں میں خوش رہوں۔ میں نے تو بابا کی موت پر بھی اپنے آنسو روک لیے تھے، حالانکہ دنیا میں مجھے ان سے زیادہ کسی سے پیار نہیں تھا۔ وہی میری کل کائنات تھے، میرا سب کچھ تھے، مگر آپ نے انہیں مار دیا۔ آپ مجھ سے ہر وہ چیز چھین لینا چاہتی ہیں جو مجھے عزیز ہو۔ آپ جھوٹ بولتی ہیں، آپ میری ماں نہیں ہیں۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ آپ مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ بھول کیوں نہیں جاتی کہ کوئی ماہم نام کی وجود بھی ہے اس زمین پر؟ وہ ہسٹیریائی انداز میں چلا رہی تھی جب نوشیروان دروازے کو زور سے کھولتا ہوا آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی دادی اور تائی بھی تھیں۔ نوشیروان کو یوں شعلہ جوالا بنے دیکھ کر فردوس بیگم ایک ہی لمحے کو خوفزدہ ہوئی، مگر اس نے فوراً اپنے چہرے پر اپنے انداز پر قابو پا لیا، جبکہ زبیر سلطان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ چلتا ہوا عین فردوس بیگم کے سامنے آن رکا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے خشونت ٹپک رہی تھی۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ انتہائی سرد اور شفاف تھا، تھرڈ کلاس عورت، تمہاری جرأت کیسی اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن لو تم لوگ، میں کوئی بات دہراؤں گا نہیں، اور تم لوگ یہاں نہ بھی آتے تو بھی میں تم تک آنا تھا، شاید تب تک تمہارے ساتھ کچھ رعایت کر جاتا، مگر تم نے یہاں آ کر اپنی بربادی کو دعوت دی ہے۔ تم لوگ بہت بڑے مجرم ہو، میں تم دونوں کو کورٹ میں گھسیٹوں گا، ٹھیک ہے؟ ہماری بھی تھوڑی بہت بدنامی ہوگی، مگر تم لوگوں کی عزت تو میں دھجیاں اڑا دوں گا۔ جب اخبار میں تمہارے جرائم کی فہرست تصاویر چھپے گی، میں تم لوگوں کو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ ملک زبیر سلطان نوشیروان کی حیثیت سے کچھ حد تک واقف ہو چکا تھا، اس لیے وہ آنا نہیں چاہتا تھا، مگر فردوس بیگم کی شہ پر ساتھ چلا آیا۔ مگر اب اسے غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا رنگ فاق ہو چکا تھا۔ فردوس بیگم کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمودار ہو رہے تھے، لیکن وہ حواس قابو میں رکھتے ہوئے غصے سے بولی، بہت بول چکے ہو تم لڑکے، تم شاید واقف نہیں ہو ہماری حیثیت سے۔ نوشیروان نے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ تمہاری حیثیت کا اندازہ لگانے کے لیے تو اتنے دن لگا دیے میں نے، ورنہ اب تک تمہاری اوقات تمہیں یاد دلا چکا ہوتا، مگر اب تمہارے دن پورے ہو گئے۔ تم دونوں کو سلاخوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے چچا جان کے قتل کا الزام ہی کافی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔
فردوس بیگم کا چہرہ بگڑ چکا تھا، اس کے منہ سے بے ربط جملے برآمد ہوئے۔ تمہارے اوپر قتل کا الزام ثابت کرنے کے لیے چچا جان کا خط، ماہم کی گواہی اور چچا جان کے ڈاکٹر کی آخری رپورٹ بہت کافی ہے۔ تم نے کیا سمجھ کر ادھر کا رخ کیا تھا؟ وہ جائیداد جس پر تم قابض ہوئی بیٹھی ہو وہ سب ماہم کی ملکیت ہے۔ تمہارے بعد بہت آرام سے ماہم کو مل جائے گی، کوئی دوسرا کیس بھی نہیں کرنا پڑے گا تمہارے کیے کا۔ وہ بھیانک الزام میں تم لوگوں کو دکھاؤں گا کہ زندگی بھر اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہوئے رہ جاؤ گے تم دونوں، مگر زندگی رہی تو۔ نوشیروان فردوس بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمسخرانہ انداز میں بولا۔ فردوس بیگم کے چہرے کی ساری بشارت غائب ہو چکی تھی، جبکہ زبیر سلطان اضطراری انداز میں ہاتھ مل رہا تھا، جیسے راہ فرار ڈھونڈ رہا ہو۔ اچانک دادی کی آواز نے سب کو متوجہ کیا۔ ارے میری ماہم کو دیکھو، کیا ہو گیا؟ ارے پکڑو اسے! وہ دادی کے بوڑھے بازو میں بے دم ہو کر گر چکی تھی۔ نوشیروان نے تیزی سے بڑھ کر اسے تھاما، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ فردوس بیگم اور ملک زبیر سلطان پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نوشیروان اطاعت سے ماہم کو صوفے پر لٹائے ہوئے دھاڑا۔ اگر ماہم کو کچھ ہو گیا تو میں تم دونوں کا جینا حرام کر دوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اگر خیر چاہتے ہو تو دعا کرو کہ ماہم کچھ نہ ہو، ورنہ۔ ماہم نے آنکھیں کھولی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ ایک صاف ستھرے کمرے میں ایک بیڈ پر تھی۔ ہوا میں جراثیم کش ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ پھر کوئی اس پر جھکا تو کلون کی مخصوص مہک اس کے حواس میں بیداری پیدا کر گئی۔ نوشیروان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ پلکیں جھپکانا بھول گئی، مگر پھر اسے ایک دم سے ہی آنکھیں بند کرتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ پلیز مت آئے میرے سامنے، میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی، اس نے خلاف خواہش التجا کی۔ کیا میں اتنا ناقابل برداشت ہوں ماہم؟ نوشیروان کے لہجے میں شکست تھی۔ ناقابل برداشت تو میں ہوں، بلکہ شرمناک کہیے۔ گھٹیا لڑکی جو ٹھہری، آپ تو بہت اونچے انسان ہیں۔ ہمارے درمیان اتنا فاصلہ تو ہونا چاہیے کہ آپ کی شرافت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ نوشیروان کو لگا کہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر وہ کہتا چلا گیا، ماہم، میں نے بہت کچھ سوچا سمجھا اور جو کچھ کہا اس پر دل کی گہرائی سے شرمندہ ہوں، مگر تمہارے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ یہ میری شرمندگی کی انتہا تھی۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اور اگر معاف نہ کر سکو تو بھی میرا یقین ضرور کر لینا۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے بہہ کر تکیے کو بھگونے لگے۔ پلیز ماہم، رو مت، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تقریباً کر رہا، اور میری تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے آپ کو؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ماہم بولی تو اس کا لہجہ بہت نرم اور دھیما تھا۔ میں ہی ذمہ دار ہوں، اور میں ہی ازالہ بھی کروں گا۔ بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ ماہم۔ میں اتنا مضبوط ضرور ہوں کہ تمہاری حفاظت کر سکوں۔ میں نے بڑی مشکل سے تمہیں پایا ہے، اب کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ ماہم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ ٹھہر کر بولا، لیکن میں کچھ بولنا چاہتی تھی کہ وہ بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی ضرور سوچ لینا کہ میں غلطی کر چکا ہوں۔ اب تم دوسری غلطی مت کرنا۔ دیکھو پلیز، جلدی سے اقرار کر لو، ابھی سب لوگ آ جائیں گے۔ اور دیکھو پلیز، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بلیک ڈاٹس والی ٹائی بھی کسی فقیر کو دے دوں گا۔ آخر میں وہ انتہائی معصومیت سے بولا، لیکن فقیر تو ٹائی نہیں لگاتے۔ ماہم بے اختیار بولی اور اس کی نظریں ملتے ہی زور سے ہنس پڑی۔ اس نے اپنے دل کو پتھر بنا لینے کا عزم کیا تھا، مگر اس کے ہاتھوں کا سہارا پاتے ہی اندر تک پگھل گئی۔ پتھر بنانے کا عزم کیا تھا، مگر اس کے ہاتھوں کا سہارا پاتے ہی اندر تک سے پگھل گئی۔ ساری شکایتیں خود ہی دور ہو گئیں۔ اسے یوں لگا جیسے کسی بڑی طوفان سے گزرنے کے بعد کنارے سے آ لگی ہو۔ یقیناً آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک، یعنی یہ کہیے کہ نیکسٹ افسانے تک کے لیے خدا حافظ۔